السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے وما من دابہ 12 پارہ سورۃ الہود چل رہی ہے آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہی ہے رزق اس کا، اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا اور سوپنے کی جگہ اس کی، اور سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے. زمین میں جتنا بھی چرند پرند انسان کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر کسی کا رزق اللہ کے پاس ہے. کبھی کبھی جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ جب اگر رزق اللہ تعالیٰ نے سب کا لکھ کے رکھا ہے تو پھر کیوں کبھی کبھی غربت ہے اور کیا ہے. تو ہماری جو ڈویژن ہے، کیونکہ ہم زمین میں فساد کیے بیٹھے ہیں، تو ہماری ڈویژن اور ہماری ہی ہر چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہوئی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ پھر بار بار ریپیٹ ہوئی آیت. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا عرش اس کا پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں. وَلَئِن قُلْتَ. اور البتہ اگر کہیں آپ، اِنَّکُم بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو بعد موت کے. البتہ ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، نہیں مگر یہ ایک کھلا جادو. وہی بات جادو کہتے تھے وہ، اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم پھر سے کیسے اٹھیں گے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا. اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مدت تک شمار کی ہوئی. البتہ وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک رکھا ہے ان کو. الا خبردار، جس دن وہ آ جائے گا ان کے پاس نہیں پھیرا جائے گا ان کو اس سے، اور گھیر لے گا انہیں جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. اگر ان کو مہلت دی جاتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب مہلت نہیں دی جاتی، عذاب آ جاتا ہے، تو وہ اس سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا. اور البتہ اگر چکھائے ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر چھین لے ہم اس کو اس سے، بے شک البتہ وہ مایوس ہونے والا ہے. انسان کی یہ فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی سے، بہت ایزی وے میں بتا دیا کہ انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے اور جب وہ چیز اسے چھن جاتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان فوراً مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور وہ لیؤوس کفور ہو جاتا ہے، مایوس اور ناشکرا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں چوز کیا. تو یہ انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ. اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو آسائش بعد تکلیف کے جو پہنچتی ہے اسے، البتہ وہ ضرور کہے گا دور ہو گئی برائیاں مجھ سے، بے شک وہ بہت اترانے والا اور بہت فخر کرنے والا ہے. جب اس کے پاس کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ کہتا ہے میری وجہ سے، میں نے محنت کی تھی، میں نے دن رات جاگا تھا. وہ کوئی بھی چیز کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے عمل کیے نیک، وہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بہت بڑا. تو شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس کا جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کا سینہ آپ سے. وہ کہیں گے کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا آیا اس کے پاس کوئی فرشتہ. بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور اللہ اوپر ہر چیز کے وکیل ہے، یعنی کہ کارساز ہے. وہی بات بار بار کی، وہی مطالبے کہ سونا کیوں نہیں ہے، یہ لوگ امیر کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، ہم اس کی بات کیوں مان لیں. اور آگے جب پورے نبا کی ذکر بار بار بعد میں آئے گا، رسولوں کا بھی ذکر آئے گا، تو یہ چیز بار بار ان کی ڈیمانڈ آتی جائے گی. ام یقولون افترا. کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے، کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں مانت اس کے گھڑی ہوئی، اور بلا لو ان کو جن کی استطاعت تم رکھتے ہو سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے. سورہ بقرہ میں ایک آیت کی بات آئی، پھر جو ہے ایک صورت کی بات آئی، اب یہ تیسرا پھر سے ایک چیلنج آیا جس میں 10 صورتوں کی چیلنج آیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ گھڑا ہوا ہے تو تم لے آؤ اپنے شریک بنا کے لے آؤ ایسی چیزیں. فَإِلَّمْ. پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں تو جان لو بے شک یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی حق مگر
وہی تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ مطلب اب تم نہیں بنا سکتے، پھر بھی کیا تم اسلام لا رہے ہو؟ لیکن اس پہ بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ من کانا یرید الحیات دنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور زینت اس کی، ہم پورا پورا دیں گے اس کی طرف، اور اس کا اجر اس میں، اور وہ اس میں نہ کمی کی جائے گی۔ تو دنیا میں جو ہم مطالبہ کریں گے، جو چیز ہمیں چاہیے، وہ تو ہمیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ پورا دیں گے، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا اس کو مل جائے گی، لیکن جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو دنیا اور آخرت دونوں کو مانگتا ہے تو پھر اس کے لیے دونوں ہے، لیکن اگر جو صرف دنیا کے لیے رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، لیکن صرف اس کے لیے آگ ہوگی۔ وحبط، اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے، جو انہوں نے گڑا اس میں، اور باطل جو کچھ تھے وہ اس میں عمل کرتے۔ افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے، اور اس سے پہلے بھی کتاب موسیٰ جو کہ رہنمائی تھی اور رحمت تھی، اولئک، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کرے اس کا گروہوں میں فنار، تو آگ ہے اس کی وعدہ، اس کی جگہ، بس نہ آپ ہوں کسی شک میں ان میں سے، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بارہا اس سے پہلے موسیٰ کی، جب موسیٰ کے بارے میں، جب موسیٰ کی تورات، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تورات آئی، اس میں بھی یہ سب چیزوں کا ذکر تھا، لیکن یہ لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ اس چیز کا انکار ہی کرنے والے تھے، تو ان سب کو چھوڑ دو۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اوپر اللہ کے جھوٹ۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یعرضون، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور وہ کہیں گے، اب یقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب کی طرف سے، خبردار لعنت ہے ان پر، لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ الذین یصدون، وہ لوگ جو روکتے ہیں راستے سے اللہ کی، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کوئی ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے وہی انکاری ہے۔ یہی لوگ ہیں، نہ وہ تھے عاجز کرنے والے زمین پہ، اور نہ تھے ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ تھے وہ استطاعت رکھتے اس میں سننے کی، اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ تھے وہ گھر تھے، نہیں کوئی شک، بے شک آخرت میں وہی ہے جو سب سے زیادہ خسارے پانے والے۔ لا جرم انہم، نہیں کوئی شک، بے شک وہ پھر آخرت ہی، آخرت میں البتہ وہی سب سے زیادہ خسارے پانے والے ہیں، جو دنیا میں صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر چیز کو گھڑاوا کرتے ہیں اور ہر چیز کا انکار ہی کرتے ہیں، تو آخرت میں ان سے زیادہ خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، بے شک جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، تو یہی لوگ ہیں جنت والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کالعامى، مانند اندھے کے اور بہرے کے، والبصیر، اور دیکھنے والے کے، والسمیع، اور سننے والے کے ہے، کل کیا وہ، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اس کی قوم کے، بے شک میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، اور کھلا کھلا، نہ تمہیں مدد کرو اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے دردناک کی۔ تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ایسی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک انسان اپنے جیسا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے کہ پیروی کرے تیری مگر ان لوگوں نے جو وہ کمتر ہے ہم سے بظاہر دیکھنے میں، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تمہیں سمجھتے ہیں جھوٹا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو وہی بات کہ تم ہمارے جیسے ہو، تمہارے جو فالوورز ہیں وہ کمتر ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم جھوٹے ہو، جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو لے آؤ، ہمیں ایسی کوئی فکر نہیں۔ قال یا قوم ارأیتم، اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے، اگرچہ ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اس نے دی ہو مجھے رحمت اپنے رب اپنے پاس سے، اور پھر وہ چھپا دی گئی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر اسے، جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو وہ ایمان لائے، بے شک ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ ان کا ایک اور تقاضا بھی یہ تھا کہ جو کمی، جیسے ہم کہتے ہیں نا نارمل، جو کمی کاری ہے یا جو چھوٹے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹا لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہم سردار لوگ ہیں۔ اور یا قوم مَن يَنصُرُونِی، اے میری قوم، کون مدد کرے گا تمہاری اللہ سے،
اگر وہ دور اگر دور کر دیا میں نے انہیں، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑ دے؟ اور نہیں کہتا تمہیں تمہارے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جنہوں نے حقیر سمجھتی ہے نگاہیں تمہاری، اور ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ کوئی بھلائی، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قال یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، پھر کثرت سے کیا تو نے جھگڑا ہم سے، بس لیا ہمارے پاس وہ جس کا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا بے شک لائے گا تم پر اس کو اللہ اگر وہ چاہے گا، اور نہیں تم اس کو عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں تمہاری خیر خواہی میری اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، اگر ہے اللہ چاہتا کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، وہ رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ کیا تم کہتے ہو اس پر جھوٹ؟ کہہ دیجئے اگر گھڑا میں نے اسے تو مجھ پر ہے میرا جرم، اور میں بری ذمہ ہوں مما اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی طرف نوح کے، انہ بے شک وہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو تحقیق ایمان لا چکا، تو نہ تو غم کر بے با وجہ اس کے جو ہیں وہ گمراہ کرنے والے۔ مطلب دکھ تھا، درد تھا، بلایا انہوں نے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، ان کا دل اس بات پہ ٹیڑھ ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے پیغام دینا، پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا، تو جو لوگ نہیں آ رہے راستے پر تو پھر آپ ان کے لیے دل چھوٹا مت کیجیے۔ اس لیے اسی طرح ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے لوگوں کو راہ راست دکھانا، بار بار کوشش کرنا، بار بار قطرے کی طرح ان کے اوپر ڈراپ 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 ڈالتے جانا، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے پیارے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کا صرف کام ہے کہ آپ صرف قطرہ قطرہ ان پر ڈالتے جائیے، ڈراپ ڈالتے جائیے، اور دعا کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر ضرور لے آئیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو بنا کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ پراپر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے اندر بنائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی کس طریقے سے لکڑی کاٹنا ہے، کیسے بنانی ہے، کیسے کرنی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے تھے۔ اور صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ رانگ ہیں ان کے لیے آپ ہم سے بات مت کیجیے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہا تھا کشتی، اور جب کبھی گزرتے اس پر سردار رسی قوم میں سے وہ مذاق کرتے اسے، وہ کہتا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے، جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ پسند کری تم جان لوگے کون ہے جو آئے گا اس کے پاس عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور اترے گا اس پر عذاب دائم، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا اور جوش مارا تھا نور نے، اور کہا ہم نے سوار کر لے اس میں ہر قسم کے جوڑے، دو نر دو مادہ، اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، اور ان کو جو ایمان لائے، وما، اور نہیں ایمان لانے والے ایمان لائے ساتھ کے مگر بہت تھوڑے۔ اب یہاں پہ جو بات آتی ہے کہ جوش مارا تنور ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر سے کوئی ایسا شگاف ہو گیا ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، چھوٹی جگہ ہو جس میں سے پانی جو ہے نکلنا شروع ہو گیا ہو۔ جس طریقے سے ڈیمز وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے چھوٹا سا شگاف پڑ جاتا ہے، وہ سارا ڈیم جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی کوئی جگہ ہوگی کہ جس میں اس نے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہوگا، اور پھر یہ سارا چیز آگے گئی۔ اور رسول اللہ اور حضرت نوح کو یہ وہ بھی دی گئی تھی کہ آپ کسی کے بارے میں ریکویسٹ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں کہ آپ ان کو بھی لے لیں، بس جو ایمان لائے تھے جنہوں نے پیروی کی تھی وہی ان کے ساتھ تھے۔ وقال اركبوا، اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، ساتھ نام اللہ کے، چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے، سواری کی دعا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہاں پہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں حفص کی روایت میں، اس میں ہم ایک یہی ورڈ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں مجریہا، را کو مجہول پڑھتے ہیں، مجریہا ایک ہی ورڈ ہے جو ایسے پڑھا جاتا ہے۔ باقی قرات میں بہت سی اور بھی جگہیں ہیں جس میں را کو ایسے پڑھا جاتا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک رب میرا بہت بخشنے والا اور ہے فرمانے والا ہے۔ وہی تجری، اور وہ ساتھ چل رہی تھی ساتھ اس کے موجیں پہاڑوں جیسی، ونادا، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، نوح نے اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، فی معزل، ایک الگ جگہ میں، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ساتھ ہمارے، ولا تکم مع الکافرین، اور نہ تم ہو ساتھ کافروں۔ بہت پیار سے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، اس کا بیٹا کیا جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں اس پہاڑ کے پیچھے چلا جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے بھی ہیں کہ آج کوئی نہیں بچا سکے گا، وہی بچے گا جو اللہ جسے بچائے گا، لیکن وہ
اس چیز کو نہیں مانتا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ایک بہت بڑی موج آتی ہے، یہ بیٹے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا ایگزامپل ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم راہ راست پر ہیں تو ہماری اولاد بھی راہ راست پر ہوگی، یا اگر ہم راہ راست پر نہیں ہیں تو کیا ہماری اولاد راہ راست پہ نہیں؟ یہ ٹو ویز ہیں، ہر جگہ انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس سے وہ، تو ہمارا کام وہی بات صرف کوشش کرنا ہے۔ وہ بولا ان قریب میں پناہ لوں گا طرف ایک پہاڑ کے، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن حکم سے اللہ کے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور حائل ہو گئی درمیان ان دونوں کے ایک موج، تو ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ وکیل یا اردو، اور کہا گیا اے زمین نگل لے پانی اپنا، تو زمین کو کہا گیا کہ تم پانی اندر لے لو۔ وہ یسماء، اور آسمان کو تھم جا اور خوش کر دیا گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور کشتی ٹھہری جودی پر، اور کہہ دیا گیا دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔ اس کے بارے میں ابھی اسٹڈیز اور ابھی چل ہی جا رہی ہیں۔ سیٹلائٹ ویو آتا ہے کہ یہ جو کشتی ہے وہ ماؤنٹ جودی پر نظر آتی ہے، لیکن ابھی اس پہ کام جاری ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہے۔ ونادى نوح، نے پکارا نوح نے رب، اس کے رب نے، فقولا تو کہا اے رب میرے، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ باپ ہے نا، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہتر حاکم ہے، سب حاکم۔ جواب دیکھیے، قولا یا نوح، فرمایا اے نوح، بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ پیروکار نہیں تھا۔ انہ، بے شک وہ ایک عمل ہے غیر صالح۔ تو جس طریقے سے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بخشش کیجیے یا کچھ کیجیے، تو وہ صحیح نہیں ہے، آپ ایسے نہیں کریں۔ فرمایا اے نوح، بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں، بے شک وہ ایک عمل ہے غیر صالح۔ فلا، تو نہ تو سوال کر مجھ سے اس کا جس کا نہیں تجھے کوئی علم۔ انی، بے شک میں اعظوں کا، میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان کے تکونا، نہ ہو جا من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ ایک پروفٹ ہے، ایک رسول ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو ہم کس کیٹیگری پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ قال رب، اے رب میرے، بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا جو نہیں مجھے کوئی علم، اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پہ، میں ہو جاؤں گا میرے خاسرین، خسارہ پانے والا۔ یہ ہے انسانیت اور ابدیت۔ فیل ہو، غلطی ہو گئی، فوراً سے سوری کر لیں، فوراً سے بینڈ ڈاؤن ہو جائیں، اکڑ کر نہ رہی۔ کہا اے نوح، اتر جا ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے اور برکتوں کے تجھ پر اور جماعتوں میں، ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے، اور کئی جماعتیں ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثم پھر پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ یہ خبروں میں سے ہے غیب کی ہم وحی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف، اور نہ تھے آپ جاننے والے اس کے، اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے۔ فاصبر، تو صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام متقیوں کے لیے۔ یہ بھی دیکھیں ریپیٹ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتا رہے تھے، تو یہ غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ کہاں سے پتہ چلا ان کو غیب کا؟ ان کے اوپر وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب باتیں ان کو بتائی، تو چیز کا ان کو پتہ چل گیا۔ اب آگے عاد علیہ السلام کا ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کے ان کا بھائی ہود، اس نے کہا ہے میری قوم نے عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی حق الہ اس کے سوا نہیں مگر تم جھوٹے ہو۔ اے قوم میری، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، اور نہیں میرا اجر مگر اس پر جس نے پیدا کیا مجھے، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اور اے میری قوم، بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس طرف اس کے، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر برسنے والا، اور وہ زیادہ کر دے گا تمہیں قوت میں، تمہاری قوت، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر۔ اس نے کہا اے ہود، نہیں لایا تو ہم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہ۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی کیا آیا کہ آپ کو واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم اپنے الہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تیری بات سے اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ تم جو بات کر رہے ہو یہ بات ہمیں کنونس نہیں کری کہ ہم اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے الہ کو چھوڑ دیں، تو ہم جو ہے تمہارے بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نہیں ہم کہتے ہیں مگر مبتلا کر دیا تمہیں بعض ہمارے الہوں نے ساتھ کسی تکلیف کے۔ اس نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم گواہ رہو، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جنہیں تم شریک کرتے ہو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بری ذمہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے سوا تم چال چلو میرے خلاف سب کے سب، پھر نہ تم مہلت دو مجھے۔ بے شک میں نے توکل کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑنے والا ہے پیشانی اس کی، بے شک رب میرا اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالناصیتی بیدک دعا آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشانی سے پکڑ کے جو ہے لوگوں کو جھونکا جائے گا آگ میں،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تحقیق پہنچا دیا ہم نے تمہیں جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنائے گا رب میرا ایک قوم کو تمہارے علاوہ اور نہیں تم نقصان دے سکو گے اسے کچھ بھی. بے شک رب میرا اوپر ہر چیز کے خود نگران ہے. اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا نجات دی ہم نے خود کو اور ان کی جو ایمان لائے ساتھ اس کے ساتھ رحمت کی ہماری طرف سے نجات دی ہم نے انہیں عذاب سخت. اور یہ تھے عاد انہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر سرکش ضد کے. اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کی خبردار. بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا. خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی. اور الی ثمودا اور طرف ثمود کے اخاہم صالحہ ان کے بھائی صالح کو. یہ ریپیٹ ہو چکے ہیں پہلے بھی واپس ہی آ رہے ہیں. بار بار یہ بتانا ذکر کرنا کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بطور وحی بتائی گئی تھی اور یہ اپنے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے بارے میں بتا رہے تھے. قال اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس کی وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین میں اور جس نے آباد کیا تمہیں اس میں بس بخشش مانگو اس سے پھر توبہ کرو طرف اس کے. بے شک میرا رب بہت قریب ہے جواب دینے والا. انہوں نے کہا یا صالح تحقیق تھام لو ہمارے درمیان جسے امید رکھی تھی قبل اس کے تو روکتا ہمیں کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے ہیں آبا اجداد ہمارے. اب دیکھیں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم اب وہ ان کی عبادت نہ کرو جس کے آبا اجداد عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ ایک منٹ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہمارے آبا اجداد نے تو نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اور ہم شک میں ہیں اس سے جو تم بلاتے ہو. اور جو بے چین کر دینے والا ہے. قالا اس نے کہا اے میری قوم کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اسے دی ہوئی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر نافرمانی کی میں نے اس کی تو نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے خسارہ. میں تو مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو ہوں اللہ تعالیٰ کا چوزن. اللہ نے مجھے ہدایت دی رحمت دی اور اب میں تو اس سے نہیں چینج ہو سکتا. وہ یا قومی اور میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی بس چھوڑ دو اسے وہ کھاتی پھرے زمین میں اللہ کی اور نہ تو اسے ساتھ برائی کی تو پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریبی. تو انہوں نے اس کو اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی اور تو اس نے کہا تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن یہ وعدہ ہے نہ جھوٹا ہونے والا. تو جب آ گیا حکم ہمارا نجات دی ہم نے صالح کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے ساتھ رحمت کے ہمارے اور رسوائی کے بھی اس دن کی. بے شک رب آپ کا وہی بہت بڑا بہت قوت والا اور بہت زبردست. تو 3 دن کے بعد جو ہے عذاب آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک رب آپ کا وہی ہے بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے. اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا چنگھاڑ نے تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے ہو کر جو پر عذاب آ گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. تعلم گویا کہ نہیں نو وہ بسے تھے اس میں ایسا تھا جیسا کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا یہاں پہ. خبردار بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب کا اور خبردار دوری ہے اس سمود کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتھ خوشخبری کے. انہوں نے کہا سلامن سلام ہو. قال اس نے کہا سلام سلام ہو پس نہ وہ ٹھہرا مگر وہ لے آیا ایک بچہ بھنا ہوا. پھر جب اسے دیکھا ہاتھ ان کے نہیں وہ پہنچے طرف اس کے اس نے اجنبی سمجھانے تو اس نے محسوس کیا ان سے کوئی خوف ہی محسوس کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا کہ فرشتے ان کے پاس آئے تھے آگے جا رہے تھے لوط کی طرف کے راستے میں انہوں نے اسٹاپ کیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم جو ہے یہاں کا ٹریڈیشن تھا فوراً سے وہ ایک بچہ ان کے لیے حلال کر کے لے آئے لیکن فرشتے جو تھے انہوں نے کھایا نہیں. تو ان کو ڈر کیوں لگا وہاں کا کسٹم تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہے اور اگر آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے تو وہ آپ کا نمک نہیں کھاتا تھا کیونکہ نمک حلالی ہو گئی نا تو پھر نمک حرامی تو نہیں کر سکتا تھا مار کے. اس سے انہوں نے نہیں ان کو ڈر لگا کہ کہیں مارنے تو نہیں آئے لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرشتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہ تم ڈرو بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف قوم لوط کے اور اس کی بیوی اس کی کھڑی تھی تو وہ ہنس تھی. اب کیا وہ سیناریو ہوا ہوگا کیا انہوں نے فیس بنایا ہوگا جس کو دیکھ کے وہ ہنسی. خوشخبری دی ہم نے اسحاق کی اور پیچھے اسحاق کے یعقوب. انہوں نے خوشخبری دی کہ بیٹے کی اور بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری ان کو ملی. وہ کہنے لگی اے خرابی میری کیا میں جنم دوں گی جب کہ میں بھوڑیا ہوں اور یہ شوہر میرا بوڑھا ہے.
انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بے شک یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجرہ، سارہ جو تھی وہ ان کی بیوی تھی، جو کہ ایک خاندانی جس کو کہتے ہیں، اور جو حضرت ہاجرہ بھی ان کی سیکنڈ وائف تھی، اور حضرت اسماعیل جو تھے وہ بڑے تھے، اور حضرت اسحاق جو تھے وہ چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تعجب کرتی ہے حکم سے اللہ کے، رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی تم پر، اے اہل بیت، انہو بے شک بہت تعریف کرنے والا، بڑی شان والا۔ اہل بیت دیکھیں یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ اہل بیت وائف کو کہا گیا ہے۔ آپ کی جو وائف ہے وہ آپ کی اہل بیت ہوتی ہے، اس سے آپ کی فیملی ہوتی ہے۔ فلما تو جب ذہبہ چلا گیا ابراہیم سے خوف، اور آگے اس کے پاس خوشخبری، وہ جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ اچھا، اس میں پورا ایک قصہ آتا ہے، اس میں تھا کہ حضرت ابراہیم، یہ آئی تھنک اس میں تورات میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ ہوں، 10-30 لوگ ہوں، تو آپ جو ہے نا کتنے لوگوں، اگر ایمان والے ہوں گے تو آپ عذاب نہیں ڈالیں گے؟ بولا 50 لوگ۔ اگر 40 ہوئے تو کہتے اچھا ٹھیک ہے تب بھی نہیں کریں گے۔ اگر 30 لوگ ہوں تو کہتے تب بھی نہیں کریں گے۔ کہتے کم سے کم اگر 10 ہوں تو کہتے تب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اگر 5 لوگ ہوں تو کہتے ہیں آپ لوط، آپ نہ لڑیں، وہاں پہ کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ ایمان لانے والا ہے، تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، اب ہم نہ کریں۔ انہوں نے مطلب وہ جھگڑ رہے تھے اس چیز پہ کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے۔ ان ابراہیم اللہ حلیم، بے شک ابراہیم بلا شبہ نہایت بردبار اور بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اعراض اس بات سے بے شک وہ تحقیق آ چکا تو تیرے رب کا حکم، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان پر عذاب نہ پھر جانے والا۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتہ لوط کے پاس، وہ غمگین ہوا ان کے بارے میں، وہ تنگ ہوا اس کے بارے میں، تیرا کہا یہ دن ہے بڑا سخت۔ وجاءہ، اور آئے اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ تیز دوڑتے ہوئے طرف اس کے۔ لوط کی جو قوم تھی وہ غلط فعل میں تھی، جو فرشتے تھے وہ بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ لوط کے گھر میں آگے وہ فرشتے ٹھہرے، وہ جو سارے جو قوم کے جو لوگ تھے ان کی جو ایک ڈیمانڈ تھی، اس وجہ سے وہ آگے بھاگ بھاگ کر گھر پہ آنے لگے۔ وہ تیز دوڑتے ہوئے طرف اس کی، اور اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے برے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ ہیں بیٹیاں میری، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، بس ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے۔ کیا نہیں ہے تم میں کوئی آدمی سمجھدار؟ انہوں نے کہا البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی، اور بے شک تو البتہ تو جانتا ہے ہم جو ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش کہ میرے لیے ہوتی تم پر کوئی قوت، یا میں پناہ لے سکتا کسی سہارے کے مضبوط۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، وہ نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، بس لے چل اپنے گھر والوں کو ایک ٹکڑے میں رات کے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی مگر بیوی تمہاری، بے شک وہ پہنچنے والا ہے اسے بھی جو آن پہنچے گا۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نکل جائیے گا، پلٹ کے نہ دیکھیے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، مطلب کہ وہ ایمان لانے والی نہیں تھی۔ فلما تو جب آ گیا حکم ہمارا، کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا نچلا، اس کے برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر میں سے تہبت ہے۔ سجیل جو ہوتے ہیں وہ چکنی مٹی کے جو پتھر ہوتے ہیں نا، کنکریاں جس کو کہتے ہیں، وہ تھے، اور تہ مطلب کہ آتے جا رہے تھے بارشوں کی طرح، وہ ان کے اوپر لوگ دبتے جا رہے تھے۔ نشان زدہ پاس اس کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں وہ ظالموں میں سے کچھ دور۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور طرف مدین کے ان کا بھائی شعیب۔ اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس میں کوئی حق سوائے اس کی، اور نہ تم کمی کرو، اور بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں اچھی حالت میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب گھیرنے والے کی۔ یا قومی، اور اے میری قوم، اوفو پورا کرو ناپ اور تول ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ بقیات اللہ، باقی مانندہ اللہ کے بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ بقیت اللہ، اگر اس میں سے کچھ آپ کا بچ جائے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے لیے، اور نہیں میں تم پر کوئی نگہبان۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا نماز تیری حکم دیتی ہے تجھے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جس کی عبادت کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، یا ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ کہیں بھی دعوت میں ایسا لگتا ہے، کہیں بھی جنہوں نے بات کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کی، کہیں بھی ایسی کوئی بات کی کہ تمہارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو تم نہ کرو، خود ہی جو تھی ان کی بات ان کے منہ سے آ جاتی تھی۔ بے شک تو البتہ وہی ہے نہایت بردبار اور سمجھدار۔ اولا اس نے کہا یا قومی، اے قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دیا ہو مجھے اپنے پاس سے رزق اچھا، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالف کروں تمہاری
طرف اس کے جو روکتا ہوں تمہیں جس سے نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری کہ میں اللہ کے ساتھ اس پر توکل کیا میں نے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم ہرگز نہ مدد کرے تمہیں مخالف ضد میری کے پہنچے تمہیں مانند کے کوئی تکلیف، مانند اس کے جو پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور۔ اور اے میری قوم ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں ضد میری کہ پہنچے تمہیں مانند اس کے جو پہنچا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط۔ کیا پہنچا تھا ان کو عذاب پہنچا تھا۔ یہ جو تھے لائن لینیج وائز لائن میں بھی سے دور نہیں تھے، اور جہاں وہ رہتے تھے ڈسٹینس کے لحاظ سے بھی وہ دور نہیں تھے۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس سے، بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب نہیں ہم پاس سمجھ پاتے بہت سا اس میں سے جو تم کہتے ہو، اور بے شک ہم البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں بہت کمزور، اور اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ البتہ سنگسار کر دیتے ہم تجھے، اور نہیں تو ہم پر غالب آنے والا۔ اس نے کہا اے میری قوم کیا قبیلہ میرا زیادہ زور والا ہے تم پر اللہ سے، اور بنا لیا تم نے پیچھے اپنی پشت کے، بے شک میرا رب اس سے جو عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے ہے کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب جو رسوا کرے گا اسے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے۔ اور انتظار کرو بے شک تمہارے ساتھ میں انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کی رحمت کی اپنی طرف سے، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ نے، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھر میں اونھے منہ بڑے ہوئے، ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، ہوا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں کبھی۔ خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دور میں سکوت، اور البتہ دیکھی بھیجا ہم نے موسیٰ کو بادل نشانیوں کے ساتھ اور دلیل واضح، واضح اس کی طرف فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے پیروی کی حکم کی فرعون کے، اور نہ تھا حکم فرعون کا بھلائی کا۔ یا قوموں اور وہ آگے ہوگا اپنی قوم سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، پھر وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، وہ بئسا اور کتنی بری ہے گھاٹ جو وارد ہونے والی ہے۔ فَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگائے گئے فی ہذہ اس دنیا میں، لعنت و یوم القیامتی اور قیامت کے دن بئس رفت المرفوت، کتنا برا ہے انعام جو دیا گیا۔ ذالک من انباء القرى، یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی جو ہم بیان کرتے ہیں، انہیں آپ کی طرف اس میں سے کچھ قائم ہے اور کچھ کی جڑ کٹ چکی ہے۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ تو نہ کام آئے گا انہیں ان کے معبود جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا سوائے ہلاکت کے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ، اور اسی طرح پکڑا ہے آپ کے رب، پکڑ ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک پکڑنا اس کا بہت دردناک ہے، علیم بہت دردناک شدید ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، اِنَّ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے عذاب سے آخرت کے۔ ذَلِكَ یہ دن ہے جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، اور یہ ہے دن مشہود حاضری کا، اور نہیں ہم مؤخر کر رہے اسے مگر ایک مدت کے لیے گنی ہوئی، دن حاضری کا۔ یوم یاتی، جس دن آ جائے گا، لا تکلم نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کے اذن سے، ومنہم تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا، اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو آگ میں ہوں گے ان کے لیے اس میں جو چیخ و پکار ہوگی اور دھارنا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا مگر چاہے رب آپ کا، ان بے شک رب آپ کا کر گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو جنت میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے اللہ جو رب ہے آپ کا، بخشش ہے نہ ختم ہونے والی۔ بس نہ ہو آپ شک میں اس میں سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں وہ عبادت کرتی ہے مگر جیسا کہ عبادت کرتے ہیں آباء و اجداد ان کی اس سے پہلے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم البتہ پورا دینے والے ہیں انہیں حصہ ان کا بغیر کسی کمی کے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بس اختلاف کیا اس میں سے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، اور وہ بے شک البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کرنے والی۔
اور بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا البتہ ضرور ضرور پورا پورا دے دیا جائے گا ان کو ان کا اجر ان کے رب کی طرف سے اور ان کے اعمال، بے شک وہ اس میں سے جو عمل کرتے ہیں باخبر ہے۔ بس قائم رہیے کما جیسا کہ حکم دیے گئے آپ، ومن تابا، اور جو بھی توبہ کرے آپ کے ساتھ اور نہ تم سے کشی کرو، بے شک وہ بیما اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نہ تم جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوگا لکم من دون اللہ میں ولی، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اور قائم کیجئے نماز دونوں کناروں پر دن کے اور کچھ حصے رات میں۔ یہ جو ہے مکی صورت ہے، ابتدائی دور کی مکی صورت ہے، اس میں اس طرح نماز کے ٹائم اور تمام چیزیں بڑی پراپر طریقے سے نہیں آئی تھی، تو اسی لیے جو ہے نماز دونوں کناروں پر، دونوں کنارے کیا ہوتے ہیں آپ کے ظہر جو ہوتی ہے آپ کی عصر اور ظہر ہو گئے دو کنارے، اور زلفا من اللیل اور رات کا کچھ حصہ نہیں، آپ کے دونوں کنارے ہو گئے ظہر اور عصر، اور زلفا من اللیل جو ہو گیا وہ مغرب اور عشاء ہو گیا، اور اس میں فجر بھی آ سکتا ہے دونوں کنارے کی طرف، نہار کے جو دو کنارے ہو گئے فجر اور عصر، اور زلفا من اللیل جو ہو گیا وہ مغرب اور عشاء ہو گیا۔ ان الحسناتی، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، بے شک آپ کی نیکیاں جو ہے برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ برائیاں کر رہے ہیں تو ہم نیکی نہ کریں، لیکن دیکھیں یہاں پہ ان الحسنات، بے شک نیکیاں جو ہے برائی لے جاتی ہیں۔ آپ جتنی بھی برائی کر لیں لیکن آپ جو ہے نیکی سے پرہیز نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ذالکہ، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں جو تم سے پہلے تھے انجام پر نظر رکھنے والے، جو روکتے تھے فساد سے زمین میں، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جنہیں نجات دی ہم نے، ان میں سے، اور پیچھے لگے ہوئے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اس کے جو عیش و آرام دیے گئے تھے جس میں اور تھے مجرم۔ وما کانا، اور نہیں ہے رب آپ کا کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے، بس کے باشندے اس کے اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب تک کوئی اصلاح کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ پوری بستی جو ہے برباد نہیں ہوگی۔ پکارنے والا، بلانے والا سیدھی راہ کی طرف ہونے چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو امت واحد، ایک ہی امت بنا دیتا ہے نا، کیا ضرورت تھی کہ الگ الگ بنائے، مشکلات ہوں، ٹینشنز ہوں، الگ الگ فرقے ہوں، کچھ بھی نہیں، ایک ہی امت بنا دیتا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، الگ الگ ڈفرینٹ اوپینینز کے ساتھ بنایا، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سچ کو پہچانیں۔ البتہ وہ بنا دیتا ہے لوگوں کو امت ایک ہی، جب وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں اختلاف کرنے والے۔ جب بھی امت ہوگی لوگ ہوں گے، اختلاف تو ہوگا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے کام نہ کریں۔ اللہ مگر رحمہ، مگر جب رحم کرے آپ کا رب، وَلِذَالِکَ، اور اسی لیے ہے اس نے پیدا کیا انہیں، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، من الجنتی، جنوں سے اور انسانوں سے اجمعین۔ اس کے پیچھے آتا ہے، آئی تھنک یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو ریڈی کر دیا، جنت تو بہت خوبصورت تھی، تو جہنم نے کہا، یا جہنم رونے لگی کہ میرے پاس کون آئے گا، میرے پاس تو کوئی نہیں آئے گا، میری تو ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جہنم کو جو ہے میں بھر دوں گا، جو انسان جو ہے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے جو ہے وہ جنت کمائے گا، لیکن جنت کا راستہ اتنا مشکل ہے کہ لوگوں کو وہاں جانا مشکل لگے گا، لیکن جنت کا راستہ ہے، لیکن جو جہنم کا راستہ ہے وہ بہت ایزی ہے، وہاں ہماری خواہشات ہیں، ہماری نفس ہے، تو ہم ایزیلی وہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پرومس ہے اللہ تعالیٰ کا جہنم سے کہ وہ جہنم کو ضرور بھرے گا۔ وَكُلًّا، اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، جتنے بھی یہ سارے قصے آپ پر بیان کرتے ہیں، بعض خبریں من انباء الرسل، بعض خبر رسولوں کی، ماں وہ جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہم بھی یہ سب چیزیں پڑھیں تو ہمارے دل بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی نیک راستے کو چن رہے ہیں، اگر ہم کسی ایسے راستے کو چن رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ نہیں تھے پہلے، اور اگر ہم نے اس کو چن لیا ہے، بیسیکلی یہ ساری چیزیں پڑھ کے ہمیں ایک سپورٹ ملتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا کہ آپ پر اذیت نہیں کی گئی، صرف آپ کے اوپر پرسیکیوشن نہیں کی گئی، آپ سے پہلے کے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وجہ آکا، اور آ گیا آپ کے پاس، فی ہذہ الحق، اس میں سے حق،
اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں وہ ایمان لاتے، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والے، اور انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمان اور زمین کا اور لوٹایا جاتا ہے معاملہ سارے کا سارا۔ فَاعْبُدُوهُ، تو بس عبادت کیجئے، وَتَوَکَّل، اور توکل کیجئے اس پر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پیٹرن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بھی جو گروپس آف پروفٹس کا ذکر ہوا، اس میں چھوٹے چھوٹے پروفٹس کی تھوڑی تھوڑی بات آئی، حضرت ابراہیم کی آئی، حضرت نوح کی آئی، یہ سارے وہ پروفٹس ہیں جن کے پاس ایک کوئی شریعت تھی، وہ رسول تھے، وہ میسنجرز تھے، ان کے بارے میں چھوٹا چھوٹا ذکر بار بار آیا۔ لیکن یہ پہلی صورت ہے سورہ یوسف جس میں شروع سے لے کے آخر تک پورا ایک کمپلیٹ جو ہے وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو شریعت نہیں دی گئی تھی، وہ کسی جگہ مبعوث نہیں کیے گئے تھے، وہ صرف ایک سوہلے میسنجر تھے، اور ان کی چیزوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو وہ آگے لے کر چلے تھے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کا قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے، اسی وجہ سے کہ وہی کیا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، اور بے شک آپ اس سے البتہ بے خبروں میں سے۔ اس قال، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، بے شک میں دیکھا ہے میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، اور دیکھا ہے میں نے اس سے سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ صورت کیوں نازل کی گئی، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ پہلے مصر میں نہیں تھی۔ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری ہمارے لیے ہمارے اپنی پیرنٹنگ کی بات یہاں پہ دیکھیں، اس قولا، اور جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، ایک لڑکا جو ہے اپنے باپ کے پاس جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ اتنے بانڈ نہیں ہوتا باپ کا بیٹے سے، بیٹا جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، وہ باپ سے بانڈ نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پاس گئے اور کیا بتایا، خواب بتایا، اور باپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم کیسی کیسی باتیں کرو، میں تو ایک بھائی، میں ایک بہت اونچی چیز ہوں اور تم مجھے خواب بتا رہے ہو، کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے خواب سننے کا۔ تو ہمارے لیے تربیہ کا سیشن یہ ہے یہاں پر کہ اگر ہماری اولاد ہمارے پاس آئے تو مرحبا مرحبا یا مرحبا، اس سے مطلب اچھی بات اور کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ آ گئی ہے تو اس کی بات آپ ضرور سنیں پوری توجہ کے ساتھ۔ والا، اس نے کہا، یا بنیا، انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ تم بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں سے، بس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ دوسری بات، جو بات ہو چکی، جو خواب آپ کو دکھایا جا چکا، جب تک اس کی تعبیر نہ ہو جائے آپ کسی کا ذکر نہ کریں۔ تیسری بات، یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی جو ہے تمہارے دشمن بنیں گے یا تمہارے بھائی تمہارے لیے ایسے، کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہی ایسی کوئی چال چلے گا کہ اس سے کچھ خرابی پیدا کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے رب تیرا، اور سکھائے گا تجھے حقیقت میں سے باتوں کی، وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے پورا کیا تیرے دو باپوں پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق، بے شک تیرا رب بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تعویل الاحادیث، دو طرح کے مطلب ہو سکتے ہیں، پہلا مطلب یہ کہ خواب کی تعبیر، دوسرا یہ جس سیناریو میں، حکمت جسے کہتے ہیں، حکمت جو مومن کی میراث ہوتی ہے، حکمت یعنی کہ جو چیز آپ کے سامنے آئے اس کو آپ اس کے اندر تک، اس کی ڈیپتھ تک جان کے آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا چیز ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق ہے یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کا جو بھائی بنیامین تھا وہ الگ ماں سے تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بھائی تھے ان کے وہ الگ ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والد تھے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے ان کے جو باقی بھائی ہیں وہ اس بات سے چڑھتے تھے، جیلس ہوتے تھے کہ ان کو ٹائم کم ملتا ہے، ہمارے جو باپ ہے وہ ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا فوقیت دیتے ہیں۔ وہی بات نارملی ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے سبلنگز جیلسی یا رائولری، جو بات ہے وہ ساری ہر وقت موجود تھی۔ اس قالوا لیوسف، اور جب انہوں نے کہا، بلا شبہ یوسف اس کا بھائی زیادہ پیارے ہمارے والد کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، مطلب ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم بہت زیادہ ہیں پھر بھی ہمارے باپ کو یہی پسند ہے، بے شک ہمارے والد البتہ بھول پہ ہیں، وہاں سے قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی زمین میں، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا، اور تم ہو جانا بعد اس کے لوگ نیک۔ یہ دیکھیے ایک اور بات،
جو کرنا ہے کر لو، ابھی غلطیاں کر لو، گناہ کر لو، ہر طرح کے گھاٹ کا پانی پی لو، اور اس کے بعد کیا ہو جاؤ، اور تم ہو جانا بعد اس کے لوگوں کے نیک۔ پلان کر کے گناہ کرنا اور پھر کہنا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ قال قائل، کہا ایک کہنے والے میں سے، منہم ان میں سے، ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا، لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو، اور ڈال دو اسے گہرائی میں کنویں کے، اٹھائے گا اسے کوئی قافلہ اگر وہ تو گرنے والے۔ ان کا جو ایک بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا، ان کے جو 12 بھائی تھے، اگر ان کا بیک میں دیکھا جائے تو جیسے بنی اسرائیل میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 12 قبیلے 12 نہریں، تو بیسکلی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ہی بات تھی، ادھر رہتے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ بنی اسرائیل کیسے ایجپٹ میں آ گیا، تو یہ اس کا قصہ ہے۔ تو ان نسل کا جو بڑا بھائی یہودا تھا، یہود کی نسل اسی میں سے نکلی ہے، وہی تھا، اس نے کہا کہ ان کو مارو نہیں بلکہ ہم اس کو جب میں ڈال دیتے ہیں۔ جب میں ٹرانسلیشن ہر جگہ ہوتا ہے کنویں کا، بیسکلی کنواں نہیں ہوتا جہاں پہ پانی ہوتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی ڈک ٹائپ کچھ بنایا جاتا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ پانی جو ہے جمع ہوا ہوتا تھا تو وہاں پہ ڈال دیا جائے، تو یہ وہاں کی ذکر ہے کہ اس کو وہاں پہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر ان کا پلان بن رہا ہے، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں، حالانکہ بے شک ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے اسے ساتھ ہمارے، ہم خوب کھائیں گے پیئیں گے اور کھیلیں گے، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قولا، کہا بے شک میں البتہ غمگین کرتا ہے مجھے کہ تم لے جاؤ اسے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے گا اسے بھیڑیا، کہ جب تم اس سے غافل ہوگے۔ انہوں نے کہا نہیں، البتہ نہیں کھا جائے گا اسے، اگر اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم تو ایک جتا ہے، بے شک تب تو ہم البتہ خسارے پانے والے، مطلب ہمارے لیے، ہمارے اوپر ڈیش ہے، ہمارے اوپر مطلب کہ جس نا کہ وی آر ناٹ ریسپانسبل، وی آر ناٹ ویری کیئرفل، اگر آپ ایسے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو اس کی حفاظت کریں گے۔ فلما، تو جب وہ لے گئے اسے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ڈالیں گے اسے فی غیابت الجب، گہرائی میں کنویں کی، اور وہی کی ہم نے طرف اس کے، تو البتہ ضرور آگاہ کرے گا انہیں ان کے کام کے بارے میں، اس کے جب وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ وجاؤ، اور وہ آگے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، وہی پلان انہوں نے کیا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو پاس سامان کے، پھر کھا گیا اسے بھیڑیا، اور نہیں آپ یقین کرنے والے ہم پر، اور اگر چاہوں ہم سچ بولنے والے۔ وہ لائے اس کی قمیص خون جھوٹا، کہا بلکہ اچھا کر کے دکھایا۔ اچھا، ان کے والد نے کیا کہا کہ اس کے والد نے کہا اچھا کر کے دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو صبر جمیل، کیا کریں گے وہ صبر جمیل کریں گے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تو بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ قمیض لے کر آئے، اگر بھیڑیا لے کے گیا تھا تو کہ بھیڑیا نے قمیض اتاری پہنے اور پھر کھایا، پراپر طریقے سے، بہت سوفسٹیکیٹڈ بھیڑیا تھا وہ، اور اس پہ خون بھی بھیڑیا نے بڑے پیار سے لگایا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ پورا جو ہے یہ پلان تھا۔ اور پھر جو تھے ان کے والد نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کروں گا کہ تمہارے نفس نے اس بات کو گھڑ کے سنایا ہے مجھے، تم جو ہے ہلکے سے بہک گئے ہو، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم لوگ اتنے بڑے ہو، اتنے بھائی ہو، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں گا، میں صرف صبر جمیل کروں۔ وجاءت، اور آیا، سیارۃ فارسلوا، ایک قافلہ، تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، تو اس نے ڈالا ڈول اپنا بلاوا، خوشخبری یہ تو ایک غلام ہے۔ اچھا، پہلے جب قافلے چلتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک شخص تھا وہ آگے جاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ پانی ہے یا نہیں، جہاں پانی موجود ہوتا تھا تو وہ لوگ وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے، تو پانی والے کو پانی مل گیا، اور ساتھ میں کیا ملا، قولا یا بشرا ھذا، اس کے بارے میں ایک متھ بھی ہے اس آیت کے بارے میں، کہ جن کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہو، تو بہت ساری بیٹیاں ہوں، ان بیٹیوں کے بارے میں اگر یہ کچھ پڑھے نا، قولا یا بشرا ھذا غلام، تو ان کا لڑکا ہوتا ہے، یہ استغفر اللہ، یہ بہت ہی ایک گھڑی ہوئی بات ہے جو ہم لوگوں نے، ہمارے نفس نے ہمیں سکھائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسروہ، اور انہوں نے چھپا لیا اسے، بضاعہ، سرمایہ، واللہ، اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وشروہ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے قیمت پر کم، درہموں کے گنے چنے، اور تھے وہ اس میں بے رغبت لوگوں میں سے۔ اور اس نے کہا، اس شخص نے جس نے خریدا تھا اسے مصر سے اپنی بیوی کو، باعزت کا ٹھکانہ اس کا امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم بنا لیں اسے اپنا بیٹا، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو زمین میں، اور تاکہ ہم سکھائیں اسے حقیقت میں باتوں کی، واللہ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ فلما، اور جب بلغا، وہ پہنچا اپنی جوانی کو، دیا ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور پھسلانا چاہا اس عورت نے جو وہ تھا گھر میں جس کے اس کے نفس سے
اور اس نے اچھی طرح باندھ دیے دروازے، بند کر دیے دروازے، اور کہنے لگی ہی تلک، آ جاؤ تم۔ اولا اس نے کہا معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، بے شک میں، میرا رب ہے وہ، اس نے اچھا بنایا ٹھکانا میرا، بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہے۔ اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ارادہ کیا اس کا وہ، اور وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کا، اگر نہ ہوتا، اگر وہ دیکھتا برہان ربہ، رب ہی، اپنے رب کی۔ یہاں پہ غور کیجئے، البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، مطلب برے فعل کا، وہ ہم، اور وہ ارادہ کر لیتا بیہا اس کا، بیہا اس کا، وہ ہم، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا، مطلب وہ حضرت یوسف بھی اسی کا ارادہ کر لیتے اگر نہ ہوتے کہ وہ دیکھتے روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے۔ اس میں جو اسرائیلیات ہیں یا جو اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شکل نظر آ رہی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ حکمت ان کے اندر تھی اور وہ آگے کی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے، دانا تھے، تو انہوں نے برہان روشن دلیل کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ فیل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس چیز کا ارادہ نہیں کیا۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف، تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو خالص کیے ہوئے تھے۔ اور دونوں دوڑے طرف طرف دروازے کے، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیص اس کی، من دبرن، پیچھے سے، وہ الفیا، اور ان دونوں نے پایا اس کے آقا کو پاس دروازے کے۔ وہ کہنے لگی کیا بدلہ ہو اس کا جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا۔ ایک عورت، وہ بتایا گیا تیر، ایک انداز بتایا گیا کہ فوراً سے اس نے جو ہے پینترا بدل لیا، سارا الزام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، مگر مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے یا اسے عذاب دیا جائے دردناک۔ اولا کہا کیا اس نے پھسلانا چاہا مجھے میرے نفس سے، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، اگر مطلب اسی گھر کے اندر کوئی ایک عقل مند تھا انسان، اس نے کہا کہ اگر اس کی قمیص پھاڑی گئی سامنے سے تو وہ سچی ہے، اور نہیں تو وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ہے اس کی قمیص پھاڑی گئی پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فلما، تو جب دیکھا قمیص اس کی قمیص کو پھاڑی گئی دوبر سے، اس نے کہا بے شک یہ تمہاری چال ہے، بے شک چال تم عورتوں کی بڑی عظیم ہے۔ تھوڑا سا اگر اس سیناریو کو دیکھا جائے کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے یہ سارا، ایک آدمی ہے، مطلب ایک شوہر ہے، اس کے سامنے یہ سب کچھ چیزیں ہوئی ہیں، وہ بڑی ایزیلی اس چیز کو لے کے چل رہا ہے۔ ہم آج کل کہتے ہیں ہمارا زمانہ خراب ہے، ہمارے یہاں سارا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو ہم سے پہلے کے جو ایراز تھے یا ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے اس میں بھی یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اتنا دیکھ کر مطلب اس طرح سے ایک کرائٹیریا بنانا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس پر چپ رہنا چاہیے، اٹ مینس اٹ واز ریئلی کامن ان دیٹ ایریا، دیٹ ایرا، یہ ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا رہتا تھا، تو اٹ واز کوائٹ نارمل۔ یوسف، اے یوسف، درگزر کرو اس سے، اور تو بخشش مانگ لی ذنبی کا، اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہی ہے خطا کاروں میں سے۔ اور کہا عورتوں نے شہر میں عورت کے عزیز کی، اور وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے، تحقیق وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے محبت کی روح سے، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں اسے گمراہی میں کھلی کھلی۔ تو جب اس نے سنا مکر ان عورتوں کا، اس نے بھیجا اس کی طرف دعوت نامہ، ٹھیک ہے، وہ ڈٹائی سے اس نے کیا دعوت نامہ بھیج دیا، اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور کہنے لگی نکل آؤ ان پر، مطلب کہ حضرت یوسف کو بلایا۔ تو جب ان عورتوں نے دیکھا اسے، مروب ہو گئی اس سے، اور کاٹ لیے ہاتھ اپنے، اور کہنے لگی ہاش اللہ، نہیں ہے یہ کوئی انسان، نہیں ہے یہ مگر ایک فرشتہ معزز۔ قالت، وہ کہنے لگی فذلکن، تو یہ ہے وہ شخص تو ملامت کرتی ہوں مجھے جس کے بارے میں، اور البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اسے، یہ دیکھیں ایکسیپٹ کر رہی ہے، میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے بارے میں، پس وہ بچ نکلا، اور البتہ اگر نہ اس نے کیا جو میں دیتی ہوں اسے، البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، اور البتہ وہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ دیکھیں اٹ واز کوائٹ نارمل ان دیٹ سوسائٹی۔ اولا کہا، اس نے کہا اے رب میرے، قید خانہ زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ دعا بھی کرنی چاہیے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود قید خانہ مانگا تھا، اولا رب السجن احب الیہ، اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے مجھے اس سے جو وہ بلاتی ہے مجھے اس کی طرف۔ کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے، انہوں نے قید خانہ مانگا۔ وَإِلَىٰ، اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے چال ان کی، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ ٹھیک ہے، ایک نیچرل چیز ہے، لوگ مائل ہو جاتے ہیں تو یہ
کہا کیا آپ ہمیں بچا لیجیے اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. بس دعا قبول کر لی اس کے رب نے، تو اس نے پھیر دی اس سے چال ان عورتوں کی، بے شک وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے بات اس کے جو انہوں نے دیکھی نشانی، البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اسے ایک وقت. اور داخل ہوا ساتھ اس کے قید خانے میں 2 جوان، اور وہ قید خانے میں چلے گئے، ساتھ میں 2 جوان بھی ساتھ داخل ہو گئے. کہا ان دونوں میں سے ایک نے بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو میں نچوڑا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھائے ہوئے اپنے سر کے اوپر روٹی کھاتے ہیں پرندے اس سے، اور بتاؤ ہمیں تعبیر اس کی، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے. اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا سرو ہوگا، میں تم دونوں دیے جاتے ہو، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو تعبیر اس کی، اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس. یہ اس میں سے جو سکھایا مجھے میرے رب نے، بے شک میں چھوڑ دیا میں نے دین ان لوگوں کا جو نہیں ایمان رکھتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ سکھایا اسے میں تمہیں بتا دوں گا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا سرو نہ ہو جائے. اور وہ ساتھ آخرت کے وہی کفر کرنے والے ہیں. اور میں نے پیروی کی دین کے اپنے آباء و اجداد کے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب. اب کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں دین کے بارے میں، بتا رہے ہیں ایمان کی. اور کہیں بھی بیٹھے آپ، کہتے ہیں نا کہیں بھی بیٹھے آپ نے اپنا جو کام ہے وہ ضرور کرنا ہے. قید خانے میں بیٹھے ہیں، وہ شخص ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہے، تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ پورا اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں. نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ فضل میں سے ہے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سمپل بتا دیا لا الہ الا اللہ. یا صاحب السجنی، اے میرے 2 ساتھیوں قید خانے کے، کیا بہت سے رب جدا جدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو ایک بہت زبردست ہے؟ نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کے نام رکھ لیے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں اتاری اللہ نے ان میں سے کوئی دلیل، نہیں حکم مگر اللہ کا، اللہ ہی کے لیے اس نے دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی. یہ ہے دین درست، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے 2 ساتھیوں قید خانے کے، رہا تم دونوں میں سے ایک جو پلائے گا اپنے آقا کو شراب، اور رہا دوسرا پس جو سولی چڑھا دیا جائے گا، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور وہ جو جس کے بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو. وہ جو شراب پلانے والا تھا وہ پہلے بھی اپنے آقا کو شراب ہی پلاتا تھا، کچھ وجہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو کھانا ملا تھا، لیکن اب اس کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ واپس باہر رہا ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے مر جائے گا. وقال الذی، اور کہا اسے جس کا یقین تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے دونوں میں سے، ذکر کرنا میرا پاس اپنے آقا کو، تو بھلا دیا اسے شیطان نے. وہ جو باہر جب رہا ہو گیا تو بھول گیا ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو وہ ٹھہرا قید خانے میں چند سال تھا. اور کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی کھا رہی ہیں، 7 دبلی اور 7 بالیاں سبز اور دوسری خشک. اے سرداروں جواب دو مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو. انہوں نے کہا پریشان خواب ہیں اور نہیں ہم تعبیر کو خوابوں کی جاننے والے. اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، اور اسے یاد آ گیا بعد ایک مدت کے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر اس کی، پس بھیجو مجھے. یوسف اے بہت اچھے، بتاؤ ہمیں 7 گایوں کے بارے میں، موٹی کھا رہی ہیں، 7 دبلی اور 7 بالیاں سبز دوسری خشک، تاکہ میں لوٹوں طرف کہ شاید کہ وہ جان لیں. والا اس نے کہا تم کھیتی باڑی کرو 7 سال. یہاں وہ تعبیر بھی بتائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ عمل بھی کیا کرنا ہے. اس نے کہا تم کھیتی باڑی کرو 7 سال متواتر کنٹینیوس، پس جو تم کاٹ لو تو چھوڑ دینا اس کی بالی میں. پرزرویشن بھی بتائیے، آج کی سائنس بھی ہمیں کہتی ہے کہ اگر جو سٹا ہے، سٹے کے اندر اگر آپ وہ جو دانا چھوڑ دیں تو اس کو کوئی بھی کیڑا اٹیک نہیں کرتا، کوئی پیسٹ اٹیک نہیں کرتا، کوئی آپ کو پیسٹیسائڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایز اٹ از سیف رہتا ہے. اس نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے 100 سالوں پہلے بتایا کہ تم جو کاٹو تو چھوڑ دینا اس کی بالی میں، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم یوز کرو، جو یوز کر رہے ہو، جو کھا رہے ہو وہ نکال لینا، باقی اس میں چھوڑ دینا. پھر آئیں گے بعد اس کے ساتھ سخت کھا جائیں گے جو پہلے رکھا تھا تم نے. سخت سال آ جائیں گے تو تم جو اسٹور کرو گے تم اس میں سے یوز کرو گے ان کے لیے، مگر تھوڑا اس میں سے تم محفوظ رکھو گے. پھر آئیں گے اس کے بعد 1 سال جس میں بارش دیے جائیں گے لوگ، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے. اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے. تو جب اس کے پاس پیغام لانے والا آیا، کہا یوسف نے واپس جاؤ اپنے آقا کی طرف. یوسف علیہ السلام تھے نا، حکمت تھی، واپس جاؤ اپنے آقا کی طرف، پھر اس سے پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے ہاتھ اپنے، بے شک رب میرا ان کی چال سے خوب واقف ہے. بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے، کہنے لگی ہاش اللہ،
کاش اللہ نہیں جانا ہم نے اس پر کسی برائی کو. کہنے لگی عورت عزیز کی اب ظاہر ہو گیا حق، میں نے پھسلایا تھا میں نے اس سے اپنے نفس سے، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے. ذالکہ یہ تاکہ وہ جان لے بے شک میں نے نہیں خیانت کی، میں نے اس کی غائبانہ، اور بے شک اللہ نہیں وہ ارادہ رکھتا مگر نہیں وہ راہ دکھاتا مگر کو خیانت کرنے والوں کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا کہ باہر آؤ، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو میرا معاملہ تھا، جو مجھ پہ ایک سٹین لگا تھا، ایک دھبا لگا تھا، اس کو میں صاف کروں اور اس بات کو کلیئر کرنے کے بعد ہی میں باہر جاؤں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سب پوچھا اور یہ سارا معاملہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا. ابھی سورہ یوسف آگے باقی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے 13 پارے کے اندر انشاءاللہ. یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.